ایک سال سے زیادہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بعد لبنان میں موجود حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کو فرانس اور امریکہ کی حمایت۔ جنگ بندی کے اس معاہدے کے تحت اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جبکہ حزب اللہ شمال میں دریائے لیتانی تک پسپا ہو جائے گی۔ شمالی اسرائیل کے قریب لبنانی سرحد پر اب حزب اللہ کے بجائے لبنانی فوج تعینات کی جائے گی۔ اس معاہدے کی میعاد 60 روز ہوگی اور معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی، جس میں فرانسیسی امن فورس کے اہلکار موجود ہوں گے۔ معاہدے کے تحت لبنان کے جنوبی علاقوں میں لبنانی فوج کے علاوہ کسی کو بھی مسلح جتھے بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس معاہدے کے تحت لبنان کے جنوبی علاقوں کے لوگ اور اسرائیل کے شمالی علاقے میں بسنے والے اپنے گھروں کو مرحلہ وار واپس آ سکیں گے، مگر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال شاید یہ اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جبکہ دوسری طرف شمالی اسرائیل کے باسی بھی فی الحال یہ خطرہ محسوس کریں گے کہ یہ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور انہیں ایک دفعہ پھر اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا دونوں اطراف اس معاہدے سے خوش ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں اور نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا جواب ہے، تو آئیے آپ کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ نتنیاہو کی حکومت کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ ان کے شمالی علاقوں کے لوگ اب اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے، مگر دوسری طرف مذاکرات کے درمیان اسرائیل نے کوشش کی تھی کہ وہ یہ لکھوا لے کہ وہ جب چاہے گا حزب اللہ کے خلاف کارروائی کر سکے گا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ملی۔ دوسری طرف ماہرین سمجھتے ہیں کہ معاہدے کے تحت حزب اللہ کو دریائے لیتانی تک پسپا کرنا جہاں ایک طرف ان کی ناکامی ہے، وہیں دوسری طرف وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خود کو نئے سرے سے منظم کر سکتے ہیں اور سیاسی بساط پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں۔ مگر آخر میں سوال ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ لبنان کی سرحد پر جنگی صورتحال غزہ میں جاری جنگ کے بعد شروع ہوئی، تو کیا وہاں جنگ ختم کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن ہے؟ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔